وزیراعظم نے آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینی ریاست کی سرحدیں 1967 سے پہلے کی حدود پر مشتمل ہوں گی۔ دارالحکومت بیت المقدس ہوگا۔ شہباز شریف نے D8 سمٹ میں کہا کہ اسرائیل اب مغربی کنارے پر تباہی مچا رہا ہے۔ سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد شہباز شریف وطن روانہ ہوگا۔ مدارس رجسٹریشن بل پر وزیراعظم نے سربراہ JUI سے رابطہ کر لیا۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ملاقات کے لیے آج ایوان وزیراعظم میں مدعو کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان اتحاد تنظیمات مدارس کا موقف وزیراعظم کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات سے قبل مولانا فضل الرحمان نے مفتی تقی عثمانی سے مشاورت بھی کر لی۔ پاک سعودی برادرانہ تعلقات میں مزید وسعت کے لیے پارلیمانی تعاون اور اعلیٰ سطح کے تبادلے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت سے چیئرمین سعودی شورا کونسل کی ملاقات۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری تعاون بڑھانے کی مزید گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پارا چنار میں امداد بھیجنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں پارا چنار میں ادویات اور دیگر سامان بھیجنے کی منظوری۔ مریم نواز نے کہا کہ پارا چنار کے عوام ہمارے اپنے ہیں، مصیبت اور مشکل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ یونان میں کشتی حادثے میں ملوث 3 انسانی اسمگلروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ غفلت برتنے پر FIA کے 2 افسران کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں انسپیکٹر زبیر اشرف اور سب انسپیکٹر شاہد عمران شامل۔ گرفتار ملزمان نے دوران ڈیوٹی مسافروں کی اسکریننگ کے عمل میں غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یونان کشتی حادثے میں 18 متاثرین نے فیصل آباد ایئرپورٹ سے بیرون ملک سفر کیا تھا۔ PIA کے صرف 17 جہاز درست حالت میں ہیں، دیگر 17 قابل استعمال نہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری آسیہ اسحاق کا قومی اسمبلی اجلاس میں انکشاف۔ مرزا اختیار بیگ نے پروفیشنل روڈ شوز کروانے کی تجویز دے دی۔ نوید قمر نے قومی ایئر لائن کی نجکاری کے ٹائم فریم کا پوچھ لیا۔ اعظم نذیر نے کہا کہ اس بار بٹس کی صورتحال بہتر ہوگی، یورپ کے لیے روٹس بحال ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی کی کارروائی پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ایوان میں وزراء کی عدم موجودگی اور سوالات کے غیر تسلی بخش جوابات پر پیپلز پارٹی واک آؤٹ کر گئی۔ PP رہنما نوید قمر نے کہا کہ جس طرح ایوان کی کارروائی چل رہی ہے یہ ہمارے لیے تصحیح آمیز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 26 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج میں دوران علاج شہید ہونے والے لانس نائک محمد تنویر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پرتشدد واقعات میں شہید رینجرز اہلکاروں کی تعداد 4 ہو گئی۔ احتجاج کی آڑ میں PTI کارکنان نے پرتشدد حملے کیے تھے جس سے کئی سیکیورٹی اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے۔ 9 مئی کے فسادات میں ملوث PTI رہنماؤں کے خلاف گھیرا مزید تنگ۔ GHQ گیٹ حملہ کیس میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت 14 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت 21 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبائی حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور مسلح ہو کر اسلام آباد کیوں آئے تھے؟ صوبائی حکومت صوبے کو برباد کر رہی ہے۔ وفاق اور صوبے کو امن و امان کی صورتحال سے دلچسپی نہیں۔ پاکستان کے خلاف امریکہ میں لابنگ فرم بنائی گئی۔ جیسے فتنۃ الخارج کا خاتمہ کیا ویسے ہی فتنہ سیاست کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی کہتے ہیں کہ PTI اب دوبارہ حکومت سے مدد کی اپیل کر رہی ہے۔ ان کی سیاست انتشار پر مبنی ہے۔
50% کرپشن کا بھی خاتمہ ہو جائے تو IMF کی ضرورت نہ پڑے. ملک IMF کے دباؤ میں ہے. ہمیں ملک کے اندر استحکام کی ضرورت ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان صنعت و تجارت میں خطاب. کہا کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. پچھلے دور میں ملک میں بہت بڑی کرپشن ہوئی. مل جل کر تلخیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. مذاکرات تلخیاں مٹانے کا ذریعہ ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا اسپیکر کانفرنس سے خطاب. کہا کہ اسمبلی میں احتجاج اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے. کسی کو مذاکرات کرنے ہیں تو کرے, نہیں تو نہ کرے. تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کہتے ہیں کہ لگتا ہے حکومت کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں. پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا, ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے, کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. مذاکراتی کمیٹی بانی PTI نے تشکیل دی ہے. تحریک انصاف نے سنگر سلمان احمد کی پارٹی سے چھٹی کر دی. بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. شو کاز میں کہا گیا تھا کہ سلمان احمد نے بانی PTI اور اہل خانہ کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹ کی. لاہور ہائی کورٹ کا بانی PTI کی درخواست پر بڑا فیصلہ. بانی PTI کو ATC عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار. فیصلے میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق اس معاملے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا جاتا. دہشت گردی قوانین کے تحت انفرادی طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا. امریکہ کا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مزید پابندیوں کا اعلان. امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک پروگرام میں مبینہ تعاون کا الزام لگا کر 4 اداروں پر پابندی لگا دی. ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو ملر کی میڈیا سے گفتگو. کہا 4 پاکستانی اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے. اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا امریکی فیصلہ متعصبانہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ پاکستان کا امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں پر رد عمل. کہا پابندیوں کا مقصد فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے. پاکستان اسٹریٹجک پروگرام ایک مقدس امانت ہے. امتیازی طرز عمل علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. نجی تجارتی اداروں پر بھی پابندیاں عائد کرنے پر افسوس ہے. پاکستان عدم پھیلاؤ کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہے. سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی برسی پر سندھ میں عام تعطیل کا اعلان. حکومت نے 27 دسمبر کو صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلامیہ جاری کر دیا. ملک بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کامیابی سے جاری. مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 4,47,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر. وزارت صحت کی والدین سے پولیو کے خلاف متحد ہونے کی اپیل. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز شدید مندی. 100 انڈیکس 5 حدیں مزید گنوا بیٹھا. مارکیٹ 4,795 پوائنٹس کی کمی سے 1,06,274 پر بند. مندی کے باعث آج مارکیٹ میں 4% سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی. غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں کامیاب. دوحہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت. عرب میڈیا کے مطابق پہلے مرحلے میں غزہ میں اسرائیلی یرغمالی خواتین اور بوڑھوں کو رہا کیا جائے گا. بدلے میں اسرائیل اپنی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کرے گا. اسرائیلی فوج غزہ کی مشرقی سرحد پر واپس چلی جائیں گی. دوسرے مرحلے میں غزہ سے اسرائیلی افواج کا انخلا ہوگا. بدلے میں غزہ میں قید اسرائیلی فوجیوں کی رہائی ہوگی. حماس کے مطابق پہلے مرحلے میں 42 دن کے لیے جنگ بندی ہوگی. بھارتی بحریہ کی کشتی حادثے کا شکار. 13 افراد ہلاک. بھارتی اسپیڈ بوٹ انجن کی آزمائش کے دوران قابو سے باہر ہو کر مسافر کشتی سے ٹکرا گئی. مسافر فیری سیاحوں کو ممبئی کے قریبی جزیرے پر لے کر جا رہی تھی. ہلاک ہونے والوں میں بھارتی بحریہ کے 3 اہلکار بھی شامل ہیں.
ICC چیمپئنز ٹرافی میچ پاکستان اور نیوٹرل مقام پر کھیلے جائیں گے. ICC نے اعلان کر دیا چیمپئن ٹرافی ہائبرڈ ماڈل کے تحت ہوگی. فیوژن فارمولا چیمپئنز ٹرافی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 2025 پر بھی لاگو ہوگا. ICC نے تصدیق کر دی. اور کیپ ٹاؤن میں جنوبی افریقہ کی پاکستان کی طرف سے 330 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ جاری. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 10 وکٹوں پر 329 رنز بنائے. کپتان محمد رضوان 80 اور بابر اعظم 73 رنز بنا کر نمایاں رہے. کامران غلام نے بھی 63 رنز کی شاندار اننگ کھیلی. پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.